بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت ولیمہ کے متعلق 3 احادیث طیبات ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ ہم دعوت ولیمہ میں یقیناً اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلہ داروں کو، اپنی برادری کو جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو شریعت مطہرہ نے جو طریقہ وضع فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دعوت ولیمہ کے متعلق جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ صحاح کی احادیث پاک ہیں، یہ تینوں ہی۔ اور یہ پہلی حدیث مبارکہ جو ہے یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے، یعنی کہ متفقن علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث بخاری شریف میں بھی ہو اور مسلم شریف میں بھی ہو اس کو متفقن علیہ حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کا ہو، یعنی کہ بہت کم مقدار میں یا بہت کم بھی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو بھی کوشش کریں کہ کم از کم ایک بکری کی ہی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو بلا کر، احباب کو بلا کر تو آپ جو ہے وہ ولیمہ کی دعوت جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر دوسری جو حدیث پاک ہے یہ بھی متفقن علیہ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ولیمہ میں کس کو انوائٹ کرنا ہے۔ پہلی حدیث پاک میں فقط یہ تھا کہ ولیمہ کریں، اب یہ حدیث پاک جو ہے اس میں، اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، کہ سب سے برا کھانا جو ہے وہ ولیمے کا وہ کھانا ہے کہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ جس میں فقط اغنیاء کو، یعنی کہ مالدار لوگ جو ہیں، غنی جو ہیں، ان کو تو بلایا جائے، لیکن اس میں فقراء، فقیر، محتاج، ضرورت مند، غریب لوگ جو ہیں، نادار جو ہیں، مساکین جو ہیں، ان کو بالکل اس میں نہ پوچھا جائے، ان کو نہ بلایا جائے، ان کو انوائٹ نہ کیا جائے۔ تو وہ فرمایا کہ ایسا کھانا جو ہے ولیمے کا وہ سب سے برا کھانا ہے، یعنی کہ ولیمہ جو ہے اس میں بھی آپ اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست وغیرہ کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کچھ اسپیشلی آپ ایسے لوگوں کو اس میں انوائٹ کریں کہ جن سے آپ کو کچھ توقع نہ ہو کہ وہ ہمیں کچھ دے کر جائیں گے، بلکہ اللہ رسول کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور اس میں برکت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو ضرور انوائٹ کرنا چاہیے کہ جو حقدار ہوں، تاکہ وہ جب کھائیں گے تو ان کے کھانے کا ثواب، باقیوں کو تو آپ نے بلایا ہے تو لازمی طور پہ وہ کچھ نہ کچھ لفافہ دے کر جاتے ہیں، لیکن اس نیت سے کچھ لوگوں کو ضرور بلائیں کہ جن سے آپ کو کچھ لفافے کی یا اس طرح کی کوئی توقع نہ ہو، بلکہ فقط اللہ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی رضا کے لیے جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے ولیمے میں، ورنہ اگر ایسا نہیں کریں گے یا اس طرح، اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ولیمے میں غرباء کو دیا تو جاتا ہے، لیکن وہ دیا جاتا ہے جو بالکل بچ جاتا ہے ہمارے کھانے سے، ایکسٹرا جسے ہم کہتے ہیں، تو بجائے ڈسٹ بن میں پھینکنے کے وہ مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب تیسری حدیث پاک جو ہے یہ علامہ مفتی محمد جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بڑا خوبصورت انتخاب فرمایا ہے اپنے اس کتاب میں۔ یہ بھی صحاح کی حدیث پاک ہے
اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، اور اس میں دعوت ولیمہ کو قبول کرنا، اس کے دعوت کو قبول کر کے دعوت میں جانا اور بغیر دعوت کے جانا، دونوں کا حکم جو ہے بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ بلا وجہ شرعی، یعنی کہ شرعی کوئی عذر نہیں ہے، اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نافرمانی کی، یعنی کہ مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ وہ اس کو کھانے کی دعوت دینا بھی حق ہے، اور اس دعوت کو قبول کرنا بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کریں۔ اور جو بغیر دعوت کے پہنچ گیا، یعنی کہ جس کو دعوت دی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جائے، لیکن اگر کسی کو دعوت نہیں دی تو وہ اگر اس طرح کے کسی پروگرام میں جس طرح کہتے ہیں کہ بن بلایا جو مہمان ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ چور کی طرح گیا ہے ایک دعوت میں اور ڈاکو بن کر نکلا ہے، یعنی کہ لوٹ کر نکلا ہے۔ تو بغیر بلائے جو ہے کسی دعوت میں شرکت کرنا، یہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور دعوت دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کن لوگوں کو دعوت دینی ہے، کیسے دعوت دینی ہے، اور پھر جن کو دعوت دی ہے ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ دعوت قبول کریں اور اس ولیمے میں یا کھانے میں شرکت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔